اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے نزدیک کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا رہنے بھی نہیں دیتا۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کسی نے پوچھا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام صرف نام و نمود ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور یہ فطرت کی اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی دستور ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، اگرچہ پتھر کے اندر کا کیڑا ہو۔ اگرچہ قلم خشک ہو چکی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے بلند و پست کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی خود سے نبی بن جائے یا اپنے آپ کو ولی کہے، لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے، اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، اس دنیا کا امیر بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ویسا کا ویسا واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جنہیں راستے میں ساتھی نہیں ملتا، ان کے سفر کا خیال ہی ساتھی ہے، سفر کا ذوق ہی ان کا ساتھی ہے، سفر کی لذت ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے، کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے،
اس کا نام میت ہے، اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا، اور چاہے جانے کتنی تمنا، یہ سب چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ جن کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا ہو، انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ شفاف ہو گئیں سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگے۔ انصاف کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس معاشرے کے لوگ قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں نے محبت کرنا سیکھی، محبت پانا سیکھی۔ ہائے افسوس، انہوں نے خود محبت ہونا نہیں سیکھا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، اور یقین ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان نزدیکی رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے تو آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی ایمان آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ شوق اور خواہشات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو رازوں کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل یعنی اللہ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر ہماری نفس کی بندش سے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں زمین کی خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، تعبیر کا محتاج ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر جگہ ایک سانحہ ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ طوفان کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں۔ حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان کی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ خوف اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اس مسلسل تکلیف سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا خوف رکھے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔
اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ آرزوؤں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو پھر ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کاٹا کاٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دن ملتے ہیں اور ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے آزاد ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوبصورت ہے، مستقبل بھی۔ جس کا آج برا ہو اس کا گزشتہ بھی برا ہے اور آئندہ بھی برا۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ انسان اگر ہر وقت مستقبل میں کھویا رہنے کی بجائے اپنے حال کے فرض پورے کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اختلافات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ اگر اتحاد کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ موت فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوبنے کی دیر ہے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے قریب ہے وہ بندہ مخلوق کا خالق اور ان پر احسان کرنے والا ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائے تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔
शबनम के कतरे सुबह की मुस्कुराहट भी हैं और रात के आंसू भी। अंदाज़े फिक्र बदल जाए तो नज़ारा बदल जाता है। लम्हे में सदियां देखने वाले ज़र्रे में सहरा देखते हैं और कतरे में दरिया देखते हैं। जब इंसान को दुनिया की तलब थका देती है तो अल्लाह उसे अपनी तलाश का पता दे देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला उसकी अक़ल में रोशनी और नूर पैदा कर देता है। आपने फरमाया, अक़लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। अपनी शहवत पर काबू पाओ ताकि तुम्हारी हिकमत मुकम्मल हो जाए। जो शख्स लोगों की मौजूदगी में नमाज अच्छी तरह पढ़े और अकेले में लापरवाही करे तो ये शख्स अल्लाह ताला की तौहीन करता है। क्या रूह निकलने से पहले कोई अपने परवरदिगार से मुलाकात करने के लिए तैयारी करने वाला नहीं है? खबरदार, तुम्हारी तैयारी कम ना हो और अपने जाने यानी मरने के लिए ज्यादा तैयारी करो। अपने परवरदिगार से इस तरह डरो कि तुम्हें उससे मुस्तकिल उम्मीद रहे और उससे ऐसे उम्मीद रखो कि उसके खौफ से महफूज ना समझो। बेहतरीन अमल वो है जो खौफ और उम्मीद के दरमियान है। कमीना आदमी किसी शख्स की खैरख्वाही उस वक्त तक करता है जब उससे किसी चीज के मिलने की उम्मीद रखता हो, और जब उम्मीद और दबाव दूर हो जाए तो फिर अपनी असलियत की तरफ लौट आता है। अगर लोग तुम्हारे हक में किसी ऐसे गुनाह का तज़किरा करें जो तुम में मौजूद ना हो तो वो तुम्हारे लिए एक ऐसी नेकी है जो तुम्हें बगैर मेहनत के मिल गई है। अपनी उम्र को गफलत और खेल तमाशे में ज़ाये और बर्बाद ना करो, वरना दुनिया से खाली हाथ जाओगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह ज़ख्मों की मानिंद होते हैं और कभी एक ही ज़ख्म जानलेवा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के खौफ में आंसू बहाना दिल को रोशन करता है और गुनाहों को दोबारा करने से बचाता है। जन्नत तो किसी ने नहीं देखी, वो तो वराउल वरा है। किसी भी चीज की कमी ना होगी, लेकिन किसी का किसी के ख्याल में घिरे रहना किसी भी तरह जन्नत से कम नहीं। जिस्म में रूह और रूह में राज पोशीदा है। गुनाहगार को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और मुत्तकी को अपने तक़वे पर फख्र होता है। शर्मिंदगी का मकाम फख्र से बुलंद है। किसी का भला ना कर सके तो किसी का बुरा करने की भी कोशिश ना कीजिए। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिन लोगों के हिस्से में रब आ जाए उन्हें दुनिया और लोगों से कोई शिकवा नहीं रहता। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वसातों का हिसाब क्या, तो मुहीत आलम में रंगो हो, तेरी शान जल्ला जलालुहु। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुबारक हैं वो लोग जो नसीहत के लिए अल्फाज नहीं बल्कि अपने आमाल का इस्तेमाल करते हैं। आपने फरमाया, ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता हो। आप फरमाते हैं, मैं रब से डरता हूँ
اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ المتکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔
ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو خوش رہتے ہیں؟ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ سچ صرف بچے بولتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے موقع اور حالات کے مطابق سچ پر بھی کاٹ چھاٹ اور حاشیہ آرائی کرنی پڑتی ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا مستقبل ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو، لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں، اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے،
ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔
اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہیں۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے؟ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔
ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے، یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی مٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو
اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔
دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو، یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر۔ قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ مشکلوں سے نہ گھبراؤ، یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔
وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دوگنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا، بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے، دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ وہ سوچتی کیوں نہیں؟ اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ وہ جہاں رہے، جس کام میں مشغول رہے، اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا، اپنی روحوں کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ غور و فکر میں لگ جاؤ، اس مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے۔ محبت کے جذبوں سے خالی اور عاری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور ساڑ نکالتے ہوئے ملے گا۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔